انتقام قتل سیدہ، انتقام قتل فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس نے تمام عالمین کو خلق کیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں آپ کی میزبان مہک بتول جعفری قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ایام فاطمیہ میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکرہ ملک عباس صاحبہ۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ اس کار خیر میں شامل کیا۔ میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ آئیے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور کسی بھی صلب مطہر میں موجود نہیں۔ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور کسی بھی صلب میں اس وحدہ لا شریک نے نہیں رکھنا پسند کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ چہاردہ معصومین علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نور تمام مطہر اسلاب میں رہا ہے، تمام مطہر رحموں میں رہا ہے، جس کی ایک مثال ہمیں زیارت عاشورہ میں ملتی ہے۔ لیکن نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ نور ہے کہ جسے اس وحدہ لا شریک نے کسی بھی صلب میں نہیں رکھا۔ اور اگر ہم یہ تلاش کریں کہ پھر وہ نور سیدہ کہاں تھا، تو اس کی بہترین روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی معراج پر گئے ہیں، اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کو 120 معراجیں ہوئی ہیں، جس کے اندر اس وحدہ لا شریک نے ایک معراج جسے خاص طور پر اس لیے رکھا کہ اس معراج میں جب اللہ کے نبی کو عرش پر بلایا گیا، اور پھر آپ جب چوتھے آسمان سے گزرے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شجرہ طیبہ ہے کہ جس میں سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے میں اللہ کے نبی نے جناب جبرائیل کو بلا کر سوال کیا کہ یہ کون سا شجر ہے کہ جس میں سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اس کی خوشبو اتنی زیادہ اچھی ہے کہ مجھے دور تک معطر کر رہی ہے۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ شجر ہے کہ جسے اس وحدہ لا شریک نے آپ کے لیے خلق کیا ہے۔ اور اس شجر کی ایک عجب بات یہ تھی کہ اس شجر پر فقط ایک پھل نظر آ رہا تھا۔ اس پھل کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں اس پھل کو تناول کروں۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس خواہش کا آنا تھا کہ وہ جو شجر کے اوپر پھل تھا، اس ٹہنی نے خود کو رسول اللہ کے قریب پہنچا دیا، اور پھر آپ نے آگے بڑھ کر اس پھل کو توڑ کے چاہا کہ تناول کروں۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس کا آدھا حصہ تناول کیجئے، اور پھر اللہ کے نبی نے اس پھل کے آدھے حصے کو جب تناول کیا ہے، یہ وہ لمحہ تھا کہ جب اس وحدہ لا شریک نے نور جناب سیدہ کو آپ کے صلب مطہر میں منتقل کیا ہے، اور پھر حکم دیا کہ اب آپ جب یہاں سے زمین پر جائیں گے تو جا کر اپنی زوجہ کو یہ ہمارا پیغام پہنچائیے گا کہ اب نور سیدہ جو کہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اب وہ وعدہ لا شریک ہمیں اس رحمت سے نوازے گا کہ جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نور سیدہ کسی اور صلب میں اس وحدہ لا شریک نے رکھنا پسند نہیں کیا، اور ایک خاص طریقے سے اس کا اہتمام فرمایا اور جناب رسول خدا کے صلب میں منتقل کیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین انداز سے آپ نے ہمارے سوال پر روشنی ڈالی۔ حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کا تعارف کس طرح کروایا؟ آپ کا سوال کا چناؤ بہت بہترین ہے، اور یہ سوال بھی بہت اچھا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا ہے کہ انہیں یہ معلومات حاصل ہو کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنی دختر کا تعارف کروایا ہے دنیا کے سامنے۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی وہ ہیں کہ جن کی زبان پر وما ینطق کی مہر لگی ہے، یہ وہ نبی ہیں کہ جو کچھ کلام کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں کہتے، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور پھر جو بات جناب رسول خدا بیان کریں وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی خود بیان نہیں کر رہے ہیں، وہ وحی الہی ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے، تو پھر کیوں نہ میں اس بات کا آغاز کروں اس وحدہ لا شریک سے کہ جس نے خود جناب سیدہ کا تعارف کروایا، اور کئی مقامات پر بہت منفرد انداز میں کروایا۔ کہ اگر ہم کلام الہی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی صورتوں میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سورہ دہر کو دیکھیں کہ جس کے اندر ان روٹیوں کا تذکرہ ہے جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں، اس کے علاوہ
آپ اگر حدیث قصہ دیکھیں کس خوبصورت انداز سے اس وحدہ لا شریک نے بی بی کا تعارف کروایا ہے. کیا کہنے اس وحدہ لا شریک کے کہ جب اس چادر قصہ میں نور پنجتن جمع ہوا اور جناب جبرائیل نے سوال کیا کہ اے پالنے والے اس چادر کے نیچے یہ کون سے انوار ہیں کہ جن کا نور ظاہر ہو رہا ہے، تو کیا کہا اس وحدہ لا شریک نے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. یہاں پر بھی مرکز تعارف کوئی اور ذات نہیں ہے، جناب سیدہ کی ذات ہے. بے شک بے شک. اور پھر آپ مجھ سے احادیث کی روشنی میں اگر پوچھنا چاہ رہی ہیں تو احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بہت مشہور زمانہ حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اس وحدہ لا شریک کو غضبناک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب سیدہ کا تعارف اس انداز سے کروا رہے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا کوئی جز نہیں ہے، میرا حصہ ہے. اور پھر جو ان کو غضبناک کرتا ہے وہ رسول کو غضبناک کرتا ہے، جو رسول کو غضبناک کرے گا وہ اس وحدہ لا شریک کو غضبناک کرے گا. اور پھر فقط زبان سے تعارف کروانا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی اپنے عمل سے بھی بتاتے ہیں کہ بیوی کا مرتبہ کیا ہے. کہ جب شہزادی تشریف لاتی ہیں تو اللہ کے نبی اپنے مقام سے اٹھ کر بلند ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف رسول اپنے مقام سے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی بلند ہوتے ہیں تو کیا صحابہ بیٹھے رہے ہوں گے؟ بالکل نہیں. جب اللہ کے نبی اپنے مقام سے بلند ہوں گے تو صحابہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ملائکہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ عالمین میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی بی بی سیدہ کے احترام میں. بے شک. اس طرح تعارف کروایا ہے اللہ کے نبی نے اپنی دختر کا. اور پھر ایک مقام پر اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچائی، خواہ تمام انبیاء اور تمام ملائک مل کر بھی اس کے لیے شفاعت کی دعا کریں پھر بھی وہ وحدہ لا شریک اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی دختر ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس وحدہ لا شریک کے لیے کنیز خاص ہیں. اور فقط رسول خدا نے ہی بی بی کا تعارف بیان نہیں کیا ہے، ہمیں ائمہ طاہرین نے بھی بی بی کا کس طریقے سے تعارف بتایا ہے کہ ہم عالمین پر حجت ہیں، اور ہم پر حجت ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین انداز سے آپ نے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو اچھا سا سوال جواب دیا. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو کہ سر الہی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ معجزات بیان کیجیے. بے شک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سر الہی ہیں، ایسا راز ہے کہ جس کو آج تک کوئی پا نہیں سکا اور نہ ہی کوئی پا سکے گا. اور جہاں تک آپ نے بات معجزات کی ہے، کیونکہ میں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ظہور کے حوالے سے ابھی آپ کو جواب دیا، اسی کے ساتھ میں متصل ہو جاؤں گی آپ کے اس سوال کے لیے. جیسے اس طرح سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں کوئی معجزہ بیان کروں. جہاں تک بات معجزے کی ہے کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا نور اپنی مادر کے شکم میں آیا ہے، اسی وقت کا میں ایک معجزہ بیان کروں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب جناب خدیجہ کو اس دور میں تنہا کر دیا گیا تھا، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا اور ان سے عقد ہوا. اس وجہ سے دشمنی کے باعث لوگوں نے جناب خدیجہ کو چھوڑ دیا، ان کو تنہا کر دیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب بی بی خدیجہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھیں، اکیلا محسوس کرتی تھیں. اور اسی وقت جب بی بی تنہا محسوس کر رہی ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے شکم سے میں کوئی بچہ ہے جو ان سے گفتگو کر رہا ہے، اور وہ بچہ بی بی سے کہہ رہا ہے کہ اماں آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، میں تنہائی میں آپ کی ساتھی ہوں. یہی وجہ ہے کہ بی بی خدیجہ اپنے شوہر جناب رسول خدا سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، یہ میرا ساتھی ہے. ایسے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اے خدیجہ، یہ بیٹا نہیں ہے بلکہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے. یہ بیٹی ہے جو آپ کے شکم میں ہے، یہ آپ سے گفتگو کرتی ہے، اور نہ صرف
یہ بیٹی ہے، بلکہ اس کو اس وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے کوثر بنایا ہے، اور ایسی کوثر کہ جس کے ذریعے وہ وحدہ لا شریک ہمیں نسل عطا کرے گا۔ اس کے ذریعے ہمیں 11 فرزند دیے جائیں گے جن کے ذریعے ہماری نسل آگے چلے گی۔ بہترین انداز سے ایک بار آپ نے پھر ہماری سوال پہ روشنی ڈالی۔ جیسے کہ ایام فاطمہ چل رہا ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ مصائب کے جملے ہمیں بیان کیجیے۔ بے شک ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ظلمت پر نور کی فتح ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے گھر سے باہر قدم نکال کر باطل کے چہرے سے نقابوں کو ہٹایا ہے۔ بے شک یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے قیامت تک کے لیے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے رسول خدا کی زندگی میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، مگر بعد رسول انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ بعد رسول جب رسول کا جنازہ گھر میں موجود ہے، یہ وہ وقت تھا کہ جب امت کو چاہیے تھا کہ آ کر شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بابا کا پرسہ دیتے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بے وفائی کی، انہوں نے اپنے چہروں کو موڑ لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بی بی کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے بابا کے سامنے کلمہ پڑھا تھا یہ دراصل منافق ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جنازہ گھر میں رکھا تھا، اور وہاں سقیفہ بنو سعدہ میں بیٹھ کر ان مسلمانوں نے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ کم از کم 1,14,000 لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے چہروں کو پھیرا، اور عہدے کے لیے انہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھ کر خلافت کو چنا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب انہیں آ کر رسول خدا کی تعزیت پیش کرنی چاہیے تھی، انہوں نے جا کر کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا خلیفہ چن لیا۔ نہ صرف خلیفہ چنا، انہوں نے جو غدیر میں اللہ کے نبی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس رسول کے پیغام کو بھلا دیا، اور انہوں نے ایک نیا خلیفہ چن لیا۔ اور نہ صرف انہوں نے خلیفہ چنا، انہوں نے مولا علی کو تنہا کر دیا۔ مولا علی کی جو مولا علی کو ملنا چاہیے تھا، ان کا حق تھا، وہ ان سے چھین لیا۔ انہوں نے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر اس دروازے کی توہین کی کہ جہاں پر رسول خدا روزانہ جھک کر سلام کیا کرتے تھے، جس در کا مرتبہ رسول خدا نے یہاں پر روزانہ سلام کر کے بتایا کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں پر اہل بیت رہتے ہیں، مگر انہوں نے آ کر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے در کی توہین کی، انہوں نے دروازے کو جلایا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے کم وقت میں ہمارے ناظرین تک اتنی معلومات پہنچائی۔ بی بی آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔